الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال محمد بن إسحاق عن خلاد بن عطاء عن طاووس بن عباس كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه أزازيل وكان من سكان الأرض وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما فذلك دعاه إلى الكبر وكان من حي يسمون جنا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پہ بحث فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے حکم دیا تو تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا. تو اب دلائل اس بات پر ہیں کہ ابلیس کون تھا. تو اس میں متعدد اقوال ہیں جو مفسر رحمۃ اللہ علیہ ابن کثیر نے نقل فرمائے ہیں. اس میں ایک قول تو یہ ہے جس کی قرآن مقدس کے اندر تصریح بھی موجود ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا بس. لیکن اب اس پہ دوسرا قول یہ آ گیا کہ جنوں سے مراد یہ جن ہے کیونکہ ایک مخلوق ہے نوری جو ملائکہ ہے, ایک مخلوق ہے ناری جو جنات ہیں, ایک مخلوق ہے خاکی جو آدم اور اولاد آدم ہیں. تو اب وہ کان من الجن سے کیا مراد ہے, یعنی وہ ان جنات میں سے تھا. یہ تو ایک ظاہر قول ہے جو قرآن مبارک کے ظاہر الفاظ مبارک کے مطابق ہے. لیکن ایک دوسرا قول یہ نقل کیا گیا کہ وہ بھی ملائکہ کی ایک قسم تھی اور ان ملائکہ کی اس قسم کو بھی جن کہا جاتا تھا. تو اب قرآن پاک کا لفظ تو آیا کہ کان من الجن بس. اب آگے مراد یہ وضاحت نہیں کہ اس سے مراد وہ ملائکہ کی قسم ہے جو جن کہلاتی ہے یا وہ انہی جنات کی قسم ہے جو جن کہلاتی ہے. تو ایک قول یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ملائکہ ایسے ہیں جن کو یعنی اس قبیلے ملائکہ کے قبیلے کا نام ہی جن ہے تو اس قبیلے میں سے یہ تھا یعنی تھا یہ بھی ملک. اور اسی طرح ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا کہ وہ ملائکہ جو الذین یسمون الجن جن کو جن کہا جاتا ہے ان کو بھی اللہ نے آگ سے پیدا کیا تھا. ایک قول یہ بھی گزرا. اور اسی طرح ایک قول مبارک یہ بھی انہوں نے ذکر فرمایا کہ جب اللہ نے ملائکہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ تو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, یہ بات کہنے والے بھی وہی ملائکہ ہیں جو قبیلہ جن سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی یہ بات تمام ملائکہ نے نہیں کی, تمام ملائکہ کے سرکردہ فرشتوں نے نہیں کی بلکہ صرف ان ملائکہ نے کی جو قبیلہ جن سے تعلق رکھتے تھے. اور ان کے نقل کرنے کی وجہ بھی یہ بنی کہ چونکہ جن زمین میں آباد تھے جب انہوں نے فساد کیا تو انہی ملائکہ کو اللہ نے ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا کہ تم جا کر زمین میں انتظام کرو. انہوں نے آ کر جنات کو سزا دی اور جنوں کو مجبور کر دیا کہ وہ پہاڑوں میں اور غاروں میں اور جزیروں میں چلے جائیں. تو اس پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے بھی ایک روایت نقل کی ہے
وہ بھی نسبت کی گئی ہے حضرت ابن عباس کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قال کان ابلیس قبل ان یرکب المعصیۃ من الملائکۃ کہ ابلیس جو ہے وہ معصیت نافرمانی سے پہلے اس کا تعلق جو ہے وہ بھی ملائکہ میں سے تھا اور اس کا نام تھا عزازیل وکان من سکان الارض اور وہ زمین میں رہنے والوں میں سے تھا اور وہ ملائکہ میں سے بھی بہت بڑا مجتہد تھا اور بہت بڑا اجتہاد کرنے والا ان سے زیادہ علم والا تو یہی جو چیز تھی یہ اس کا سبب بن گئی تکبر کا کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں اور میں اتنا بڑا عالم ہوں اور میں اتنا بڑا فضیلت رکھنے والا ہوں اور میں یہ عبادت کرنے والا ہوں تو اس انداز میں بھی تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے جب انسان کو بدقسمتی آتی ہے تو اس کا اپنا علم بھی کبھی اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے کبھی اس کے لیے بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے کیونکہ علم کا ہونا جو ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں علم ہوتا ہے لیکن جب اس علم کی وجہ سے طبیعتوں کے اندر کبر پیدا ہو جائے یا اللہ معاف فرمائے فتنہ پیدا ہو جائے آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بڑے بڑے گمراہ فرقے ہیں ان کو گمراہ کرنے کا ذریعہ کون بنے بڑے بڑے عالم بڑے بڑے علم والے لوگ ایسے تو نہیں نا کہ دنیا میں کوئی ایسے فرقہ بن جائے ایسے جماعت بن جائے اور لوگ ہر کسی کے پیچھے بھاگ پڑیں کوئی نہ کوئی تو ان کے اندر صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ ایک پوری قوم کو پیچھے لگا لیتے ہیں تو اس لیے اب آپ دیکھیں معتزلہ کے جتنا فرق ضالہ ہیں خوارج ہیں اور اسی طرح نواسب ہیں اسی طرح روافض ہیں پھر معتزلہ کے اندر جبریہ ہیں قدریہ ہیں کرامیہ ہیں جتنے فرق ضالہ ہیں بڑے بڑے علم والے لوگ گزرے ہیں ان میں بڑے بڑے علوم کے ماہر لوگ گزرے ہیں اور ایسے ایسے ان کی تالیفات ہیں اور ان کی کتابیں ہیں اور ان کی تحقیقات ہیں اور ان کی تحقیقات ہیں کہ عام آدمی تو پڑھ کے دنگ رہ جائے گا حیران ہو جائے گا کہ اتنا بڑا علم اسی طرح دیکھیں منکرین حدیث میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کے اندر بھی بڑا علم تھا اسی طریقے سے قادیانی فرقے کے اندر بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے ہیں بڑے علم والے بڑے معلومات والے اور ان کے پاس بڑا ہی یعنی مطالعہ تھا جو سب سے اس کا گمراہ کرنے کا سبب تھا وہ حکیم نور الدین ڈھیرے کا جو تھا بہت بڑا علم والا آدمی تھا اور سب سے پہلے وہ خلیفہ بنا اس بدبخت کا مرزا قادیانی کا اور اس کے بعد پھر وہ جب مر گیا مرزا قادیانی تو پھر اس کی اولاد سے جھگڑا ہوا اس کے جھگڑے کے بعد بھی پھر اس بدبخت نے یعنی اندازہ کریں کہ پھر قادیان سے وہ نکلا تو سیدھا لاہور پہنچا تو اس نے یعنی قادیانی جماعت کے مقابلے پہ اپنا لاہوری مرزائی کی ایک نئی بنیاد رکھی تو یہ ان کا جو احمد علی مرزائی تھا جس نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے لاہوری فرقے کا مرزائی وہ بھی پھر اسی نور دین کا پیدا کرتا تھا تو یہ اتنے بڑے خطرناک لوگ تھے اب دیکھیں علامہ اقبال کتنا پڑھا لکھا اس کی پوری فیملی کو اس نے گھیر لیا تھا اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے ان کے بھائی کو تو قادیانی بنا دیا یعنی ان کے بھائی جو تھے اور علامہ صاحب بھی کافی عرصے تک اللہ معاف فرمائے اس کے چنگل میں رہے اور اس کے دلائل سے متاثر رہے یہ تو اللہ نے کرم فرمایا کہ پھر ان کی سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے علامہ صاحب کی ملاقات ہوئی تو اس پر پھر حقائق کھلے تو پھر علامہ صاحب کو اللہ پاک نے توفیق دی کہ انہوں نے پھر قادیانیت کے خلاف جہاد کیا انہوں نے پھر ساری زندگی ٹکر لی قادیانیت سے اور کفر سے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے بڑا جہاد کیا اس شخص نے اللہ تبارک و تعالی نے اسے توفیق بخشی اس پہ حقائق منکشف ہو گئے تو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں اب روافظ میں آخری دور میں دیکھیں نور اللہ شوستری جو ہے ان کا بہت بڑا مولوی تھا اسی طرح فیضی جس نے قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی بغیر نقطے کے یعنی پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جس میں ایک حرف بھی نقطے والا نہیں لایا اتنی بہت تھا رافضی بدبخت شیعہ اور جس وقت وہ مرنے لگا اور بادشاہ کا بڑا خصوصی مقربین میں تھا اور خدا کی شان یہ دو بھائی تھے ایک سنی تھا ایک شیعہ
اللہ جانے بس ایسے دونوں بنے ہوئے ہوں گے، حقیقت میں کیا ہوں گے حقائق تو اللہ جانتے ہیں نا۔ آج کل تو لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، دیکھا نہیں آپ کے ملک میں 4 بھائی ہوں تو 4 جماعتوں میں شامل ہوتے ہیں کہ کوئی پارٹی تو اوپر آئے گی نا، تو اس پارٹی میں بھی تو بھائی ہے نا جی، دوسری آ گئی تو اس میں ایک اور بھائی ہے۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کوئی ایسا چکر چلایا ہوا ہو، باطن کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ بہرحال جب وہ مرنے لگا تو بادشاہ اس کے عیادت کے لیے آیا، اکبر کا دور تھا، تو وہ اس کی عیادت کے لیے آیا تو اس وقت اس کے منہ سے گندگی نکل رہی تھی، پاخانہ جو ہے وہ منہ سے نکلتا تھا۔ تو اس کا بھائی موجود تھا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اس نے زندگی میں صحابہ کو گالیاں دی ہیں اللہ نے اس کا سزا دی، کہ اس زبان سے اس نے ساری زندگی صحابہ کو بکواس کیا، سیدنا ابی بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تبرہ کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندگی میں دکھلا دیا ہے انجام جو ہے یہ وہ اس کا انجام۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو شیطان میں بھی اگر اتنا علم ہو کوئی بڑی بات ہے، تو علم اگر سیدھے راستے پہ رہے تو پھر تو ذریعہ ہدایت ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ راستے سے بھٹک جائے تو پھر سب سے بڑا ذریعہ ہلاکت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی لیے حضرت شاہ جی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرا بس چلے تو میں شاہ جی کی تقریروں پر پابندی لگا دوں، ایسے محبت میں انہوں نے فرمایا۔ تو شاہ نے کہا کہ اتنا بڑا ساحر البیان آدمی جو 2-2 لاکھ کے مجمع پہ جادو کر دیتا ہے، خدا نہ خواستہ یہ کبھی پٹڑی سے اتر گیا تو وہ قوم کو لے ڈوبے گا، پوری قوم برباد ہو جائے گی۔ کیوں اتنا بڑا آدمی جو 2-2 لاکھ آدمی کو ہلنے نہ دے، اور ان پہ ایسے ہوتا تھا جیسے جادو ہو چکا ہو، تو یہ اللہ نہ کرے کبھی یہ خود پٹڑی سے اتر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہے تو انسان ہی نا۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد راستے سے جب بھٹکتے ہیں تو اللہ پاک رحمت فرما۔ بڑے لوگ عبادت گزار جن کی زندگیاں عبادت میں گزر گئیں بس پٹڑی سے اتر گئے، کئی لوگ ہیں۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرو تو استاد سے، اور اگر تزکیے کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں، اگر آپ وہ تصوف جو کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کے اندر بھی جانا چاہتے ہیں تو پھر کسی شیخ کامل کی صحبت اختیار کریں، ورنہ انجام یہ ہوگا کہ کبھی آپ اتریں گے تو پھر آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا کانٹا بدلنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو اس سڑک پہ قائم رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اور اللہ پاک ہمیں، یہاں ہمارے ایک ساتھی تھے بہت بڑے عبادت گزار ماشاءاللہ، اور بڑی اس شخص نے محنت کی، ریاضت کی، عبادت کی اللہ کے گھر میں۔ تو ایک دن مجھے اس نے کوئی باتیں سنائی، میں نے کہا حضرت مہربانی کریں، معلوم ہوتا ہے آپ اتر رہے ہیں پٹڑی سے، کسی شیخ کی خدمت میں جائیں، کسی عالم کی صحبت اختیار کریں اور ان کی نگرانی میں رہیں۔ کہنے لگا نہیں ایسی تو خیر کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسی بات ہے، آپ کی باتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت آپ تھوڑا تھوڑا ہٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اچھا کچھ دن گزرے جناب تو بس وہ آ گیا برابر کہ جی میں رات بدر گیا تھا اور اصحاب بدر میرے پاس ملنے کے لیے آئے تھے، اصحاب بدر ملنے کے لیے آ گئے، اس کو فلاں جگہ گیا تو فلاں بزرگ جو تھے قبر سے نکل کے مجھے ملنے کے لیے آ گئے، بس وہ آ گیا بیچارہ، بس اسی۔ چونکہ یہ تو قاعدہ ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اب جب اوپر کوئی قرآن و سنت کا نگرانی کرنے والا نہ ہو تو پھر یہی انجام تو ہوگا، کیونکہ جب آپ عبادت کریں گے تو اس عبادت کی وجہ سے خدا کی رحمت سے روشنی تو پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تو آئیں گی کہ آپ حلال کھائیں گے، آپ محنت کریں گے تو آپ کو انشراح صدر نصیب ہوگا، آپ کا دماغ کھلے گا، آنکھیں روشن ہوں گی، بصارت کے ساتھ بصیرت بھی کام کرنا شروع کرے گی۔ جب کام کرنا شروع کرے گی، اب راستہ دکھانے والا نہ ہو تو بس آدمی گیا، پھر اس کے بعد بھٹک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس لیے ہمیشہ استغفار کیا کریں، توبہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں علم کے تکبر سے بھی بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریاض سے، شہرت سے اور سمعت سے بچائے۔ بس یہ دماغ میں آیا کہ میں بڑا غریب آدمی کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون،
اب دیکھیں انہوں نے یہ قول بھی نقل کیا کہ وہ بہت بڑا علم والا تھا، اجتہاد والا تھا، اور یہ اس قبیلے سے تھا وَكَانَ مِنْ حَيٍّ يُسَمَّوْنَ جِنًّا، اس قبیلے سے تھا جس کو جن کہا جاتا ہے۔ وفی روایت ان خلاد نتان طاؤوس و مجاہد بن عباس وغیرہ بنحوی، انہوں نے بھی اسی طرح ایک قول نقل کیا۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا عباد یعنی ابن العباس بن سفیان حسینی علی بن مسلم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال كان ابلیس اسمه عزازیل وكان من اشراف الملائکہ من ذوی الاجنحۃ الاربعۃ ثم ابلس بعد۔ اب فرماتی ہے کہ ایک روایت مبارک میں یہ آیا کہ ابلیس جو ہے اس کا نام عزازیل تھا، اور وہ ملائکہ یعنی بڑے عزت والے، شرف والے، مرتبے والے فرشتوں میں سے تھا، اور ان فرشتوں میں سے تھا کہ جن کو اللہ نے 4 پر عطا فرمائے تھے، یعنی بعض ملائکہ کے تو ماشاءاللہ 1000 بھی ہوتے ہیں، 4